بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فوکس وتھ فائزہ میں خوش آمدید اینڈ اے ویری ہیپی ڈیفینس ڈے ٹو آل آف یو. پاکستان کا یوم دفاع پاکستانیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. جہاں ہم آج کے دن اپنے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے ان جوانوں کو اور سیکیورٹی افیشلز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آج بھی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے نہ صرف بارڈرز کی بلکہ ملک کے مختلف مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں. تو آج کے دن سپٹمبر 6 کو ڈیفنس ڈے کو منانا جو ہے وہ کس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور کیوں ضروری ہے کہ یہ جنریشن جو ہے، یہ آنے والی نسل بھی جو ہے وہ 6 ستمبر کو منائے اور اس دن جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کرے کہ پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یوم دفاع کی اہمیت کیا ہے اور اس کو منانا اور اگلی نسل کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا. پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک دنیا میں ریاست کا سٹرکچر یا ریاستوں کا قیام مائٹ از رائٹ کے قانون کے تحت ہوتا تھا. جس کی طاقت ہوتی تھی وہ پوری دنیا میں قبضہ کرتا جاتا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال سکندر اعظم کا زمانہ ہے. اس طرح روم کی سلطنت، فارس کی سلطنت اور مقدونیہ کی ریاست رہی. ان سب میں ایک ہی اصول تھا کہ ایک طاقتور اٹھتا، اپنے زور بازو سے علاقہ فتح کرتا اور اپنی ریاست کو وسیع کرتا جاتا تھا. پھر اس کے بعد کولونیلزم کا دور آیا. پرتگالی، فرینچ، انگریز اور کسی حد تک جرمن بھی پوری دنیا میں تجارت کے نام پر پھیلے اور وہاں جا کر داخلی انتشار سے فائدہ اٹھایا اور پھر ان علاقوں پر قبضہ کرتے گئے. تاریخی طور پر دنیا میں یہ ایک مروجہ قانون تھا اور اسے ٹھیک سمجھا جاتا تھا کہ جس کی طاقت ہے اس کا علاقہ ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد اور خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک تبدیلی آئی اور دنیا میں قومی ریاستیں وجود میں آنا شروع ہوئیں. یہ ریاستیں سیاسی جدوجہد اور تحریکوں کے ذریعے قائم ہوئیں اور کسی حد تک مسلح بغاوت بھی ہوتی رہی. جیسے مسلمانوں کا الگ وطن بنا جو کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، سیاہ فاموں کا الگ وطن، سفید فاموں کا الگ وطن. یعنی جس نظریے پر ایک قوم اپنے آپ کو متحد سمجھتی تھی اس کی بنیاد پر اس نے اپنے لیے ایک وطن کا تقاضا کرنا شروع کر دیا. اس وقت دنیا میں مروجہ ریاستیں یا قومی ریاستیں ہیں. ان کی کچھ بنیادی عناصر ہیں: زمین کا ٹکڑا ہونا، عوام کا ہونا اور نظام کا ہونا. دنیا میں اس وقت کرد اور سکھ 2 ایسی قومیں ہیں جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے. ان کے پاس قوم ہونے کے سارے لوازمات ہیں لیکن وطن نہیں ہے. خیر، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد قومی ریاستیں وجود میں آتی گئیں. خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد مڈل ایسٹ کے ممالک بنے. پاکستان قائم ہوا. جو بھی قومی ریاست بنی اس کو 2 طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا. ایک تو اس کو اپنے نظام کے تحت چلانے کا اور دوسرا اس کے وجود کو برقرار رکھنے کا، جیسے اس وقت افغانستان میں طالبان کو ہے. ایک قوم کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے خفیہ یا ظاہری طور پر اپنے آپ کو کسی اور طاقت کے آگے سرنڈر نہ کرے، بیرونی حملوں کی صورت میں اپنی ریاست کا دفاع کر سکے. اس ضمن میں ایک بار پھر تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے. 1705 کے لگ بھگ دنیا میں 2 بڑی سپر پاورز تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ معاشی طاقتیں تھیں. ایک چائنا اور دوسرا انڈیا. چائنا کے پاس اس وقت دنیا کے کل GDP کا 43% حصہ تھا. دوسری بڑی طاقت انڈیا اور اس کا حکمراں اورنگزیب عالمگیر تھا. اس کے دور میں اور اس سے پہلے اکبر کے دور میں بھی بھارت کی GDP یعنی پیداوار بہت اچھی تھی اور یہی سونے کی چڑیا دیکھ کر انگریز بر صغیر میں آیا تھا. معاشی طور پر اتنی بڑی سپر پاورز ہونے کے باوجود دونوں ریاستیں اپنی اجارہ داری قائم نہ رکھ سکیں کیونکہ دونوں کے پاس دفاعی صلاحیت نہیں تھی. اسی لیے دونوں ریاستوں کو سرنڈر کرنا پڑا اور انگریزوں نے دونوں پر قبضہ کر لیا. پاکستان کو اپنے قیام کے وقت سے ہی مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن سب سے بڑا چیلنج اپنے وجود کو برقرار رکھنے کا تھا اور اس کی بڑی وجہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا تھا، کیونکہ اس نے پاکستان کے وجود کو پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کیا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان 10-12 سال سے زیادہ عرصہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے گا اور پھر سے انڈیا کا حصہ بن جائے گا. انہی خطرات اور خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے
پاکستان نے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر اپنی دفاعی صلاحیت پیدا کی، جس میں سب سے اہم انسانی فوج ہے۔ اس دفاعی صلاحیت کا جو پہلا امتحان تھا وہ 1965 کی جنگ تھی۔ گو کہ اس سے پہلے 1948 میں ایک جنگ ہو چکی تھی، لیکن وہ چونکہ صرف ایک محاذ پر ہوئی تھی اور ایسے وقت میں ہوئی تھی جب دونوں ملک ابھی ابھی آزاد ہوئے تھے اور بننے کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ ستمبر 1965 پاکستان بننے کے صرف 17 سال بعد ہماری دفاعی صلاحیت کا امتحان آ گیا۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی تھیں کہ کیا پاکستان اپنے سے بڑے ملک کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا۔ ہم نے ایک بڑے چیلنج کو، اپنے سے بڑے دشمن کو مقابلے کی ٹکر دے کر اور بعض جگہوں پر اس پر حاوی ہو کر اپنا وجود ثابت کیا کہ ہم اس چیز کے اہل تھے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا جائے اور ہم اسے چلانے اور بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے اس خدشے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہمارے پاس جغرافیہ بھی ہے اور اپنا نظام بھی۔ یہ باور کرا کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان حاصل کیا، اور پھر 1965 کی جنگ میں ہم نے یہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا کہ اس ملک کے پاس دفاع کی صلاحیت ہے۔ اس لیے یوم دفاع کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں اسے اسی طرح بھرپور جوش و جذبے سے منانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آئندہ نسلوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اور اقوام عالم کو اور بالخصوص ہمسایہ ملک انڈیا کو یہ یاد دہانی کی جائے کہ پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔